حضرت عبد الرحمن بن عوف بزنس مین تھے اور اتنا نبی پاک انہیں چاہتے تھے, اتنا رب عز و جل کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں. اب میرے پیارے تاجروں, یہاں بڑے ویل آف لوگ موجود ہیں. دیکھیں دنیا اللہ نے ہماری ہم میں سے بہت سو کی بہت اچھی کر دی ہے, ہم بہت ایزی لائف گزار رہے ہیں الحمدللہ, اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنا دیا, مگر انجوائے آخرت میں بھی تو کرنا ہے نا, کہ صرف یہی مزے کر کے آخرت میں اللہ نہ کرے کسی کو مار پڑے. تو اب زندگی میں وہ آپ بڑے بڑے سیمینار اٹینڈ کرتے ہوں گے, بڑے بڑے آپ جناب لیکچرز لیتے ہیں کہ جناب اپنے بزنس کو کیسے مینٹین کیا جائے, سسٹینیبل فیملی لائف کیسے ہو جائے, ہمارا بزنس گرو کیسے کرے. یہ بھی تو سیکھیے کہ جناب جن کامیاب تاجروں نے جنت حاصل کر لی, جو قطعی جنتی ٹھہرے, تجارت میں بھی ون آف دا ٹاپ تھے, بلینر تھے, اور انہیں جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں, اللہ رسول کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں. اب میں کچھ عادتیں آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بتانا چاہتا ہوں, کچھ وہ کام بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنی لائف میں کیے اور کیسی دعائیں لی. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد, دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد, میری ازواج مطہرات کی جو چاکری کرے گا, یعنی ان کی خدمت کرے گا, الصادق والبار ہوگا, یعنی سچا اور نیک ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ سنا نا, آپ نے ٹھان لی کہ بس اب میں نے اہل بیت کی خدمت کرنی ہے. ازواج مطہرات کی اتنی خدمت کی, ان کو کہیں ٹریول پہ جانا ہوتا, حج پہ جانا ہوتا, سواری کا انتظام کرنا, بلکہ خود خادم بن کر جاتے تھے, ان کے تمام ضروریات کو پورا فرماتے, سبحان اللہ. اور اس قدر خدمت کی کہ پھر اللہ کریم نے کیسا نوازا. تو پتہ چلا کہ ایک کمال حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کیا ہے, نبی پاک کے گھرانے کی خدمت کرنا. ہم اس زمانے میں تو نہیں ہیں, مگر 1400 سال بعد موجود ہیں. پیارے آقا کی آل کے لوگ اب بھی موجود ہیں. اپنی زندگی میں سیدوں کی خدمت کو شامل کر لیجئے. ترقی چاہتے ہیں نا, آل رسول کی خدمت کیجئے. کچھ غریب سید خاندان کو آپ اسپانسر کر دیجئے کہ یہ میرے آقا کے خاندان کے لوگ ہیں. ہم کہتے تو ہیں نعتوں میں کہ نبی پاک کے صدقہ کھا رہے ہیں, رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں, تو جن کا صدقہ کھا رہے ہیں ان کی اہل بیت کی اور ان کی آل کی خدمت اپنا طریقہ بنا لیجئے نا, انشاءاللہ آپ نوازے جائیں گے. عبد الرحمن بن عوف خوددار بڑے تھے. ہوا کیا تھا کہ جب مکے سے مدینے لوگوں نے مائیگریٹ کیا, ایمپٹی ہینڈڈ مائیگریشن تھی, وہ کچھ بھی نہیں لے جا سکے, پراپرٹی بھی چھوٹ گئی, پیسے بھی چھوٹ گئے. اب مدینے گئے تو بڑے بڑے مالدار صحابہ بھی اس میں تھے, مگر کچھ بھی نہیں, گھر بھی نہیں تھا. مگر کمال کیا ہوا, تاریخ اسلام کا ایک سنہرا واقعہ کیا تھا کہ نبی پاک نے صحابہ میں اخوت کا رشتہ قائم کرنا شروع کیا. نبی پاک نے ایک صحابی کی, ایک انصار صحابی کو مہاجر صحابی کی, مہاجر وہ تھے جو مائیگریٹ کر کے گئے تھے, انصار وہ تھے جو پہلے سے وہاں سیٹل ڈاؤن تھے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ سب ایک صحابی کی ایک فیملی کو اسپانسر کریں اور ان کو ٹیک کیئر کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے, ان کے پاس جن صحابی کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یوں سمجھیے کہ ایڈجسٹ کیا یا حکم فرمایا کہ ان کا رشتہ بنا دیا, ان صحابی کا نام تھا حضرت سعد بن ربیع انصاری. اچھا وہ تو کمال کے, وہ بڑے ویل آف تھے, بڑے پیسے والے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے کہ دیکھیں میری اتنی پراپرٹیز ہیں, اتنے پیسے ہیں, آدھا آپ کا آدھا میرا, میرے آقا نے آپ کو میرا رفیق بنایا نا, تو اب ساری ذمہ داری میری ہو گئی, پراپرٹیز آدھی آدھی, پیسے آدھے آدھے. مگر اگلی آفر اتنی حیران کن تھی, وہ کہتے میری 2 بیویاں ہیں, آپ ایک پسند فرما لیں, میں اس کو طلاق دیتا ہوں, عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں, کیونکہ مجھے آپ کا رفیق نبی پاک نے بنایا. اللہ اکبر, ایسا ایثار, سب کچھ 50-50. مگر اس سے بڑا کمال حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تھا, آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا, کوئی آفر قبول نہیں کی, خودداری دیکھیں. فرماتے مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے بتاؤ مدینے میں بازار کہاں ہے, مارکیٹ کہاں ہے, آئی نو مائی بزنس ویری ویل, مجھے طریقہ بتاؤ کدھر جانا ہے, اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام جانے. اللہ اکبر, اتنی بڑی آفر کو ٹھکرایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے کے بازار جاتے ہیں, گھی اور پنیر کا کاروبار آپ نے شروع کیا. اللہ اکبر, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ بلینر ہیں. مدینے میں ایمپٹی ہینڈڈ گئے تھے, مگر امانت داری, سچائی سے ایسا بزنس گرو کیا کہ سبحان اللہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے. تو یہاں ایک اور پوائنٹ سیکھنے کو کیا ملا, اپنے اندر خودداری ہونی چاہیے, دوسروں کے مال پر, دوسروں کی مدد پر نظر نہیں ہونی چاہیے. یہاں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, لوگوں کے پاس جا کر جناب اپنی چیزیں مانگنا شروع کر دیتے. نہیں, وہ شاعر کہتے ہیں نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. اللہ ہمیں اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. وہ کہتے ہیں نا, دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے, برکتوں والا ہوتا ہے. اللہ کبھی مانگنے والا ہاتھ ہمیں نہ بنائے, اور ہمیشہ مشکلات میں رب کی بارگاہ میں, اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رجوع لائیں, دنیا والوں کی طرف نہ بڑھیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسی خودداری تھی